میری گزارش ہے کہ آج بے نظیر شہید کی مٹی اور ذوالفقار شہید بھٹو کی مٹی پکار پکار کے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ جواب انہوں نے نہیں دیا. وہ اس لیے نہیں دیا کہ خوش قسمتی سے ہمارے وزیر اعلیٰ جو مرد کلندر ہیں اس کا تعلق ڈی آئی خان سے ہے اور بارہا ان کو اس نے شکست دی. جناب اسپیکر اس میں کوئی شک نہیں کہ بے نظیر بھٹو کی قربانی ہے, شہید کی ذوالفقار علی بھٹو کی قربانی ہے, لیکن آج وہ قربانی جو ہے انہوں نے پاؤں کے نیچے رون لی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے کابینہ کی کارکردگی بتائیں. میں ان کو اس سوال کا ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ اگر ہماری کارکردگی دیکھنی تھی تو جاؤ پنجاب کی پولیس سے پوچھو, اسلام آباد کی پولیس سے پوچھو کہ یہ ہمارے وزیر اعلیٰ کی, ہماری کیبنٹ کی اور ہماری ممبران کی کارکردگی نہ ہوتی تو یہ عوام لاکھوں کے حساب سے ہمارے ساتھ نہ جاتی اور یہ قربانی نہ دیتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کو چینج کرو. انشاءاللہ یہ مرد مجاہد, یہ وزیر اعلیٰ انشاءاللہ 5 سال پورے کرے گا خدا کے فضل سے. انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. اب اس بات کا ایک حل ہے میرے پاس. احمد کنڈی صاحب, آپ میرے پاس ساتھ جائیں ہمارے گاؤں. وہاں پر ایک مولوی صاحب ہیں, وہ ڈر کے تعویذ دیتے ہیں اور آپ کو میں اس وزیر اعلیٰ کے ڈر کے لیے ایک تعویذ کر کے دوں گا کہ آپ کدھر بھی ہوتے ہیں اس سے ڈرتے ہیں. اس ڈر کو دور کریں. آج بڑے افسوس کی بات ہے, آج میں نے گورنر صاحب کی پریس کانفرنس سنی. گورنر صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا میں کرپشن ہو رہی ہے. میں بالکل مانتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں کرپشن ہوئی ہے, لیکن وہ کس محکمے میں ہوئی ہے؟ وہ پاک پی ڈبلیو ڈی میں ہوئی ہے, وہ شانگلہ میں ہوئی ہے, وہ ڈی آئی خان میں ہوئی ہے, وہ ساتھ میں ہوئی ہے. اربوں کی. اور پھر کیا ہوا؟ پھر ہوا اس طرح کی اربوں کی کرپشن کر کے اس پاک پی ڈبلیو ڈی کو تو بند کیا, لیکن پھر کیا ہوا؟ ایک ہفتہ پہلے پاک پی ڈبلیو ڈی دفتر اسلام آباد میں اربوں روپے کا ریکارڈ جلایا, لیکن ریکارڈ ہمارے پاس ہے. وقت آنے پر انشاءاللہ ہم اس کو ثابت کریں گے کہ چور کون تھا اور شاہد کون تھا خدا کے فضل سے. لائے خان کو دور نکل گئے ہیں, وہ ادھر آ جائیں کے پی ہاؤس پہ اور وزیر اعلیٰ کی ابڈکشن پہ. جہاں تک یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خود ساختہ روپوشی ہے, جناب والا یہ وہ مرد کلندر ہے. خواجہ آصف نے کہا کہ جی یہ کس قسم کا آدمی ہے, یہ ٹھیک آدمی نہیں ہے. خواجہ آصف تم مجھے یہ بتاؤ کہ وہ اس کا باپ, اس کا دادا بھی سردار تھا گنڈا پور کا, اس کا باپ بھی سردار تھا اور خود بھی سردار ہے. وہ غیرت مند آدمی ہے. یہ اسپیکر صاحب نے جو بات کی ہے وہ رولنگ ہو گئی کہ اس کو رینجر نے اور اسلام آباد پولیس نے گرفتار کیا ہے. اگر آپ اس کو سولی پہ بھی چڑھا دیں, اب آپ کو اس کو سولی پہ بھی چڑھا دیں, یہ پورا صوبہ اس کے ساتھ کھڑا ہے. صرف ایک عمران خان کا اشارہ چاہیے, ہم ان کی جا کے اسلام آباد میں تس سے نس کریں گے خدا کے فضل سے. کوئی خوف نہیں ہے, کوئی ڈر نہیں ہے. پھر کیا ہوا جناب اسپیکر کہ خود بھاگ گئے. وزیر اعظم راتوں رات بھاگ گیا لاہور اور اسلام آباد کو خالی چھوڑ کے افواج پاکستان کو لے آئے. یہ افواج پاکستان سے ہمیں کسی صورت میں کبھی نہیں لڑیں گے. ہم لڑیں گے تو آپ 45 اور 47 والوں سے لڑیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. اور آپ کو کسی صورت میں ہم نہیں چھوڑیں گے. جس طرح کہ آپ نے یہ گواہی دی کہ
भतीजा आपका बेटा वहां पर मौजूद था, साथ उसके मेरा बेटा भी मौजूद था उसके साथ उसी हाउस में। मेरे बेटे ने मुझे सारी कहानी बताई। मेरी अब भी 2 गाड़ियां वहां से केपी हाउस से ले गए। अभी तक मैं बड़ी मुश्किल से पहुंचू। मेरे भाई आजम साथी को रात को संजानी से 11 बजे अरेस्ट किया है। हमें सूली पर चढ़ा दो, फांसी पर चढ़ा दो, इंशाअल्लाह इमरान को हम रहा कराएंगे खुदा के फजल से, अल्लाह की मेहरबानी से। कोई खौफ नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात, बेबुनियाद बात 47-45 वाले ये कह रहे हैं कि खुद साख्ता है, वो एक गैरतमंद है, वो एक बहादुर इंसान है हमारा वज़ीर आला, वो कभी भी ऐसा सोच भी नहीं सकता। आपने जिस तरह कहा कि कल या परसों वो सारी चीजें सामने आ जाएंगी इंशाअल्लाह। इस बात का भी हम बदला लेंगे इनसे कि एक बड़े मैंडेट वाला वज़ीर आला, बड़े मैंडेट वाला वज़ीर आला 47 फार्म और 45 वाला नहीं, एक बड़े मैंडेट वाले वज़ीर आला को इन्होंने क्यों अरेस्ट किया है, ये भी हमारी कौम, गैरतमंद कौम हमारी पूछेगी इनसे। पूरा पाकिस्तान इस पे गमज़दा है, पूरा पाकिस्तान इस पे परेशान है कि ये जलालत, ये कमीनी, ये बेगैरती इन्होंने क्यों की है। इंशाअल्लाह हम इनको भी इस तरह नहीं छोड़ेंगे। मुझे तो समझ नहीं आती, सबसे ज्यादा पाकिस्तान बनने में, सबसे ज्यादा पाकिस्तान बनने में सबसे ज्यादा कुर्बानी केपी के लोगों ने दी है, जिसकी मिसाल मौजूद है, तारीख मौजूद है। लेकिन आज केपी के लोग जब एहतजाज, पुरअमन एहतजाज करना जाते हैं इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद उनके लिए बंद है। मुझे तो इस बात का भी फख्र है कि केपी के एक इंसान अयूब खान साहब ने इस इस्लामाबाद को बनाया था। इस्लामाबाद अगर वो ना बनाता तो आज इनकी बदमाशियां ना होती। उसने इतनी बड़ी नेकी की है। जनाब स्पीकर, गुजारिश ये है कि अगर ये कहें कि इन बातों से हम डर जाएंगे, हम इन बातों से नहीं डरते। खुदा के फजल से हम सब मौजूद थे। किस तरह रूई की तरह पुलिस किधर थी पंजाब की और किधर थी इसकी इस्लामाबाद की। अल्लाह के फजल से वो मर्द मुजाहिद आगे था, तमाम कौम उसके पीछे थी और जाके उसने अपना वो जो वादा किया था कि मीठी चौक पहुंचूंगा, वो पहुंच गया। लेकिन अक्ल भी अच्छी चीज है। चूंकि इनका प्रोग्राम ये था कि ये आर्मी के साथ झगड़ा करेंगे, हमारा आर्मी के साथ कोई झगड़ा नहीं है, ये हमारी फौज है, हम उनकी इज्जत करेंगे अल्लाह के फजल से। लेकिन हमारे वज़ीर आला को, अगर मैं ये आपको अर्ज करता हूँ, इस सारे वर्कर भी बैठे हुए हैं और ये असेंबली वाले, आप हमें आर्डर दें कि कल हम सब कफन बांध के निकल के जाके अपने वज़ीर आला को छुड़ा के लाएंगे इंशाअल्लाह। इरादे जिनके पोता हो, नजर जिनकी खुदा पे हो, तिलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।